إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، یہ کائنات میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. کل کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر، سب کچھ وہی ہے. اس کے بنانے میں نہ وہ کسی کا محتاج تھا، نہ کسی نے اس کی مدد کی، اور نہ اس کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج ہے. اللہ تبارک و تعالی اکیلا تنہا اس کل کائنات کا مدبر ہے. تدبیریں اسی کی ہیں، حکم اسی کا چلتا ہے، مرضی اسی کی ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. جو کچھ ہوتا ہے عین اس کے حکم پر ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ عدل کی بنیاد پر ہوتا ہے. ان دنیا میں ہونے والی بہت ساری چیزوں میں آفات، مصیبتیں، حادثات، کوارث، نہ جانے اس قبیل کی کتنی چیزیں ہیں جو انسانی زندگی میں آتے رہتے ہیں. کبھی کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں زمین دھس جاتی ہے، کہیں گرمی کی شدت سے لوگ مر جاتے ہیں، تو کبھی سردیوں سے ٹھٹر کر لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے. غرض یہ کہ یہ ساری چیزیں جو رونما ہوتی ہیں وہ عین اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے متعلق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا ظہور اس لیے کرتا ہے کہ بندہ جو معصیت میں، نافرمانی میں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اس قسم کے حالات کو دیکھ کر بدل جائے، پلٹ جائے، اپنے رب کی طرف واپس ہو جائے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا یہ بندہ اس کی مرضی کے مطابق چلے، اس کی نافرمانیاں نہ کرے، اس کی عبادت کرے، اور اس کے دین کے تعلیمات کو اپنا اوڑھنا بسترا بنائے. لیکن بدقسمتی یہ کہ انسان یہ ہمیشہ سے اپنی مستیوں اور اپنی شرارتوں میں بدمست رہتا ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ کیا دے دی؟ یہ نت نئے قسم کی مصیبتیں اور پریشانیوں کو خود بلانے والا بن جاتا ہے. آپ غور کیجئے، وہ انسان جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں،
تھوڑی سی طاقت آ جاتی ہے، کچھ صلاحیت اس کے اندر پائی جانے لگتی ہے، یا کچھ عہدہ اور منصب اس کے پاس آتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کی دھجیاں اڑانے لگتا ہے، بھول جاتا ہے اپنی اوقات کو، اپنی حیثیت کو کہ میں کیا ہوں، اور اپنے آپ میں نہ جانے اس کے اندر کیا کچھ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے وہ خود اپنے اندر اور دوسروں کے اندر شر کو پیدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا شروع سے یہ معمول رہا کہ وہ انسانوں کو ہدایت پر لانے کے لیے، راہ راست پر رکھنے کے لیے، یہ جس قسم کی چیزوں میں الجھا ہوا ہے اس سے نکال کر ایک امن و امان کی، سلامتی کی زندگی پر لانے کے لیے اور اس کو سکون مہیا کرنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجتا رہا، تاکہ انسان کو اس کی حیثیت یاد دلاتے رہیں اور اس کو بتائیں کہ تو بندہ ہے، تو غلام ہے، تیری مرضی نہیں اللہ کی مرضی، تیرے خالق کی مرضی چلتی ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو انبیاء، رسولوں اور ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں ان کی اس روش کو اپناتے ہیں، ان کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی وقتاً فوقتاً انہیں جھنجھوڑنے کے لیے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، انہیں اپنی اس روش سے باز لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا ظہور فرماتا ہے تاکہ بندے سنبھل جائیں۔ لیکن بسا اوقات یہ سنبھلنا بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، گھنٹوں اور دنوں کا ہوتا ہے، پھر انسان بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ماضی کے اقوام کے بارے میں فرمایا، ہم سے پہلے جو سابقہ امتیں تھی، جو قومیں تھی، ان کے بارے میں فرمایا جب یہ گناہوں میں مست ہو جاتے تھے، شراب و شباب کی مجلسیں ان کی جمع ہونے لگتی تھی، جب یہ اللہ کی نافرمانیاں ڈھٹائی کے ساتھ کرنے لگتے تھے اور اس کا پرچار کرتے تھے، شوقیہ طور پر، علانیہ طور پر لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنے لگتے تھے اور انہیں اپنے گنہگار ہونے کا احساس تک نہیں رہتا تھا، تو ہم نے انہیں پکڑا۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان کیدی متین، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر قوم جب بھی اس کی مستیاں، اس کی شرارتیں، اس کے گناہ بڑھ جاتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پاپ کا گھڑا جب بھر جاتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی دی ہوئی ڈھیل کو کھینچ لیتا، اور اس نے ہمیں بتایا کہ ماضی میں ہم نے کیا کیا کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تم سے پہلے کی قوموں پر بعض قومیں ایسی تھیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش کی، ایسی ہوائیں اور آندھیاں چلائی جو پتھروں کو اٹھا اٹھا کر ان پر پھینک رہی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ قومیں ایسی تھی جن کو کے پاس جا کر فرشتوں نے چنگھاڑا، چیخا، زور سے آواز نکالی، پوری بستی کی بستی راتوں رات قبرستان میں بدل گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ اغرقنا،
اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ عذاب الگ الگ ہے، سزائیں الگ الگ ہیں، لیکن وجہ بنیادی طور پر ایک ہے، وہ ہے رب کی نافرمانی۔ گناہوں میں لت پت ہو کر انسان کا گناہوں کے احساس سے خالی ہو جانا، یہ رب کے غصے کو دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کو نعوذ باللہ کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی اس قوم، اپنے بندوں کو کسی قسم کے عذاب میں مبتلا کر اللہ کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس طرح کی چیزیں کرنے سے اس کی خدائی میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس طرح کے کوئی تماشے کرنے کا شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ چیز جو ہوئی ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ سنبھل جائے، سدھر جائے، پلٹ جائے، لوٹ آئے، لیکن کانوں پر جوں نہیں رینگتی معصیت کی دنیا میں، بلکہ معصیت کی دلدل میں انسان ہر دن زیادہ سے زیادہ گرتا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں، ایک ملک، ایک قوم، ایک علاقے کی مصیبت سے ابھی لوگ سنبھل نہیں پاتے، نکل نہیں پاتے کہ دوسری جانب کی خبریں ہمارے پاس آنے لگتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے اس میں؟ ابھی آپ نے پچھلے کچھ دنوں پہلے سنا ہوگا، ترکی اور شام کے علاقوں میں ہونے والے زلزلے، 40 سیکنڈ کا زلزلہ، 40 سیکنڈ کا زلزلہ، جانتے ہیں نتائج کیا تھے؟ کتنے گھر والے لوگ بے گھر ہو گئے، کتنے صحت مند لوگ تھے جو دہشت سے نہ جانے کتنی بیماریوں کی زد میں آ گئے، کتنے زندہ مردہ لاشوں میں بدل گئے، کتنے مالدار فٹ پاتھ پر کھڑے کسی بھیک کا انتظار کر رہے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین بوس ہو گئی، 40 سیکنڈ، اور وہ بھی وقت ایسا جبکہ دنیا سوئی ہوئی ہے۔ یقیناً کچھ لوگ ہوں گے اس میں بھی عین تہجد کا وقت، فجر سے کچھ پہلے کا وقت، اللہ کے بندے ہو سکتا ہے نمازوں میں رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، دعاؤں میں رہے ہوں گے، لیکن للأکثر حکم الکل، ایک بڑی اکثریت نہ جانے رات میں کیا کچھ انہوں نے کیا ہوگا، ان کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ ایک 40 سیکنڈ کا زلزلہ میرے رب کا غصہ اور اس کا غضب دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ 100 سے زیادہ ملکوں کی ٹیم وہاں کام کر رہی ہے، آج نہ جانے شاید تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، ابھی تک ملبے کے نیچے لاشیں پڑی ہیں۔ کیا حال ہوتا ہے؟ 40 سیکنڈ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ری ایکشن 100 ملکوں کے لوگوں کو تھکا دیتی ہے، سمجھ نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی ہے، انسان بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، اپنے ملک کی طاقت، قوت، ٹیکنالوجی اور نہ جانے کیا کیا باتوں کے دعوے، اور اس پر گھمنڈ ہوتا ہے، جب اللہ کے 40 سیکنڈ کا کوئی ہلکا سا جھٹکا آتا ہے سارے انسان ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس کا غرور کا غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے، بے بسی اور بے کسی چہرے پر چھا جاتی ہے۔ میں اور آپ کچھ نہیں ہے، میری اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔
ہم کہتے ہیں نا، ہم جب کماتے ہیں، ہم جب اپنا کچھ بناتے ہیں تو سوچتے ہیں میری اولاد، پھر میری اولاد کی اولاد، پھر نہ جانے کتنی نسلوں کے ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خواب ترکی اور شام کے لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن انہیں نہیں پتا کہ ان کے خواب خون ان کی آنکھوں میں چکنا چور ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لینے کی لائن میں کھڑے ہیں۔ 40 سیکنڈ کمانے کے لیے کتنا وقت لگا ہوگا۔ جاؤ یوٹیوب پر جا کر ان زلزلوں کے وقت میں بلڈنگوں کے اندر جو راشا تاری ہے، جس قسم سے زمین تھر تھرا رہی ہے، اس کا اندازہ کر دیکھو۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ان کے لیے ہوا اور میرے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے دوستو۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ زلزلے کسی اور کے لیے حادثات بنے ہیں تو میرے لیے نصیحت اور عبرت بن جائیں، میرے پلٹنے کا سامان بن جائیں، اس سے میں نصیحت حاصل کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمارے یہاں نہیں رکھا یا ہمیں وہاں نہیں رکھا اور ایک موقع دیا۔ ہماری زبانوں پر تو ناشکری کی ایسی لمبی داستان ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ جہاں بیٹھو اللہ کی ناشکریاں ہماری زبان سے ایسی بیان بازیاں کرنے لگ جاتی ہیں کہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ کیا کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں جس سے میں اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جس سے میں اور آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ ان کا شکر کرنے کی کیا ہمیں توفیق ملتی ہے؟ سیریا کی ایک خاتون کا ایک ویڈیو وائرل ہوا۔ اس ویڈیو میں وہ کہتی ہے پہلے سے سیریا کے لوگ ہجرتوں کے ستائے ہوئے، اپنے حکمرانوں کے ستائے ہوئے پچھلے کئی ایک دہائی سے تقریباً وہ لوگ مشکلات، مصائب، بیماریاں، بھوکمری، نہ جانے ایسی کئی چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کل تک میرا حال یہ تھا کہ میں آسمان کی طرف اٹھا کر نظر ڈالتی تو کہتی تھی کہ میرے پاس کیا ہے، شوہر ہے، 2-3 بچے ہیں، بدن کے کپڑے ہیں، مل جائے تو روزی ورنہ روزہ جیسی حالت ہے، شکر کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کی ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جس کو میں ہاتھ میں اٹھا کر یہ کہوں کہ اے اللہ میں تیرا اس پر شکر ادا کر دوں۔ وہ کہتی ہے جب زلزلہ آیا، شوہر اور بچے دونوں زمین کے اوپر گرنے والے ملبے کے نیچے دب کر مر گئے اور میں اکیلی زندہ ہوں میرے گھر میں، اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ لوگوں میں کل تک یہ سمجھتی تھی یا زلزلے تک یہ سمجھتی تھی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے خوشی کے لمحات گزارنے کے لیے، شکر کرنے کے لیے، لیکن اب میں یہ کہتی ہوں کہ اب میری دنیا اجڑی ہے، میرے بچے مجھے واپس دے دیے جائیں، میرا شوہر مجھے دیا جائے، یہی میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں اور آپ اس نعمت کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ بچے ہمارے بھی ہیں، بیویاں ہمارے بھی ہیں، لیکن وہ جو سکون، وہ جو اطمینان کی بات کر رہی ہے وہ اس لیے کہ وہ اکیلے رہ کر یہ پوری دنیا اس کے لیے اجنبی سی محسوس ہو رہی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے رات بھر کینٹینوں میں، روڈ پر، شاہراہوں پر، نیٹ پر، موبائل کی دنیا میں، بچوں سے بے نیاز، بیوی سے آزاد، اور ہم اللہ کی معصیتوں میں لگے ہوئے۔
گناہوں کی دلدل میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی اس نعمت کا استعمال کیسا ہو، اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے، اس نعمت کو میں اس کی کیسے قدر کروں۔ جب یہ جھٹکا آتا ہے، یہ چیزیں مجھ سے چھن جاتی ہیں، تب جا کر آنکھیں کھلتی ہیں، لیکن اس وقت میں آنکھوں کا کھلنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی بے پناہ نعمتیں ہیں، امن و سکون ہے، اطمینان اور سکون ہمارے پاس موجود ہے، 2 وقت کی روٹی ہمارے پاس موجود ہے، جس سے ہم کھا پی کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ لیکن جس کی طبیعت میں، جس کے مزاج میں ناشکری ہو، تو پھر اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود میرے پاس کیا نہیں ہے پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور جس انسان پر اس بات پر نظر ہو کہ میرے پاس کیا نہیں ہے، تو یقیناً وہ انسان کبھی بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو اعلى منكم۔ لوگوں، شکر بجا لانے کی اگر اپنے اندر توفیق چاہتے ہو، شکر بجا لانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو، تو اپنے سے نیچے والے لوگوں پر دیکھو، شاید ہماری زبان پر شکر کے کچھ کلمات نکلنا شروع ہو جائے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس حوالے سے وہاں پر ہونے والے، رونما ہونے والے واقعات پر کوئی تفصیلی بات کروں۔ اس واقعے نے ہمیں بہت کچھ سکھا دیا، اللہ کی قدرت بتایا، اللہ کا سسٹم بتایا، اللہ کے غصے اور غضب کو بتایا، اور پھر اللہ کی ایک قدرت یہ بھی کہ آج 12 دن کے بعد بھی لوگ اس ملبے سے زندہ نکل رہے ہیں، معصوم بچے نکل رہے ہیں، شیرخوار بچے نکل رہے ہیں۔ ملبے کے نیچے ایک حاملہ عورت نے اپنے بچے کو جنم دیا، خود موت کے گھاٹ اتر گئی اور بچہ صحیح سلامت ہے۔ یہ میرے رب کی قدرت اور کمال، یہ اس کا نظام ہے۔ جس کی موت آتی ہے وہی مرتا ہے، بھلے وہ طاقتور اور سمجھدار کیوں نہ ہو، اور جس کی موت نہ آئے وہ ہر حال میں بچتا ہے، چاہے وہ ایک معصوم بچہ ہو، جس کی آنکھیں ملبے کے نیچے اگر کھلی ہیں تب بھی اگر اس کے نام موت نہیں لکھی ہوتی وہ بچہ ہوگا۔ کیا عجیب و غریب چیزیں۔ ایک تصویر ابھی بھی میرے موبائل کے اندر موجود ہے، جس میں ایک معصوم بچے کو دیکھ کر قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ ایک معصوم بچہ شاید جس کی عمر 1.5 سال کی نہ ہو، چونکہ وہ صحت مند ہے اس لیے مجھے ایسا اندازہ ہو رہا ہے، لیکن اس کی شکل دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بزرگ نظر آ رہا ہے۔ بال بکھرے ہوئے، چہرے پر گرد و غبار، آنکھیں کھلی کی کھلی، منہ کھلا ہوا ہے، گویا پوچھ رہا ہے کیا ہوا؟ میری سکون کی زندگی کو اس میں کس نے بدل دیا؟ میری ماں کی گود کہاں ہے جس میں میں سکون سے پلتا تھا؟ تو یہ حالات، یہ واقعات، یہ حادثات، یہ کوارث وقتاً فوقتاً دنیا کے ہر خطے میں آتے رہتے ہیں۔ اس کا نہ آنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جن علاقوں میں نہیں آتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں کے لوگ گناہوں کی دلدل میں جتنا چاہیں دھستے جائیں اور انہیں اس کا احساس نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع پر موقع دے رہا ہے، لیکن کبھی نہ کہیں جا کر اس ڈھیل پر بریک لگ جائے گا،
یہ رسی جو ڈھیلی چھوڑ دی گئی ہے کبھی کھینچ لی جائے گی تو میری اور آپ کی پتنگ کٹ کر ہواؤں میں بے سہارا گر جائے گی. مجھے اور آپ کو لوگ لوٹنے کے لیے آئیں گے, چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے, میرے اور آپ کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی. ابھی 2 ہفتے پہلے ہم نے عبداللہ بانعمہ رحمہ اللہ کا واقعہ سنا تھا, جس میں وہ سب کچھ تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھی کہ اس بندے نے 30 سال کی زندگی باوجود مشکلات اور مصائب کے گزارنے کے اپنی زبان پر کبھی بھی اس نے صبر کے علاوہ کوئی لفظ استعمال نہیں کیا, کوئی شکایت نہیں کیا. میں اور آپ چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, موج مستیاں کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہمارے پاس دسیوں چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود شکر اور اللہ کے ان نعمتوں کی کوئی قدر نہیں. یہ حادثات کہیں پر بھی اگر آتے ہیں تو اس کے پیچھے 2 مقصد ہوتے ہیں. یا تو انسان گناہوں میں اس قدر ملوث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اس کو ہلاک کیا جانا چاہیے, اور پھر دوسروں کو آگاہ اور متنبہ کرنا ہوتا ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ تمہارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, اس کے علاوہ ایک دوسرا میسج میرے اور آپ کے لیے اس میں یہ ہے, یہ 40 سیکنڈ کا زلزلہ 10 شہروں کو اگر تباہ اور برباد کر دیتا ہے, وہ بھی ترکی جیسے ملک میں جہاں پر پھر بھی بہت حد تک یورپ کا وہ تمام اس کی ٹیکنالوجی, اس کی بہت ساری چیزیں وہاں پر کام کرتی ہیں, تو قیامت کا زلزلہ کیسے ہوگا جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها, اذا رجت الارض رجا, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. یہاں تو یہ ایک جھٹکا ہے, وہاں تو باقاعدہ ایک پلاننگ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک باقاعدہ نقشہ کھینچا ہے کہ حالات کیا ہوں گے. میں اور آپ اس آنے والے زلزلے سے تو کسی صورت بچ نہیں سکتے. وہ کس قدر بھیانک ہوگا اس کی ساری تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں. قرآن مجید کی آیات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے بہت کچھ مواد رکھتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹ آئیں اپنی رب کے طرف, اس کے دین کی طرف, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف. توبہ کریں, استغفار کریں, روئیں, گڑ گڑائیں, اپنی معصیت کی دنیاؤں کو چھوڑ دیں. علامہ ابن الجوزی کا ایک چھوٹا سا جملہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بلکہ شیخ علی الطنطاوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا, ایک بہت بڑا مفکر, ادیب, اسلامی دنیا میں ایک بڑا نام علی الطنطاوی کا, اپنے وقت کا ایک بہت بہترین مربی, لوگوں پر اثر انداز ہونے والی شخصیت, اس زمانے کے ریڈیو وغیرہ پر ان کے پروگرام کا ہونا ایک دلیل تھی کہ اس دن انسان کچھ سیکھ کر اٹھے گا. ان سے پوچھا گیا, ان کا روزانہ لکھنے کا ایوریج تقریباً 50 صفحات کا شمار کیا جاتا ہے, لکھنے کا ایوریج. پوچھا گیا, شیخ آپ نے اتنا پڑھا ہے, اتنا لکھا ہے, کوئی ایک چھوٹی سی بات بتا دیجئے جو اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے, ہمیں جھجوڑنے کے لیے, ہمارے دلوں کے اندر کوئی انقلاب لانے کے لیے کافی ہو جائے. تو انہوں نے ابن جوزی کا ایک قول نقل کیا اور کہا کہ اے بندے, گناہوں کی دنیا میں جو
لطف اور جو مزہ تمہیں آتا ہے، یقین کیجئے وہ مزہ چند منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ چند منٹ کا مزہ ختم ہو جائے گا، اس کا وبال تمہارے کندھوں پر لاد دیا جائے گا جو تم قیامت تک لے کر ڈھو کر پھرتے رہو گے۔ اور پھر عبادات کا، نیکیوں کے کرنے میں اگر کوئی تکلیف، کوئی دشواری، کوئی مشقت ہوتی ہے تو ہونے دیجئے، کیونکہ یہ مشقت کل کو آرام میں بدل جائے گی، راحت میں بدل جائے گی، سکون میں بدل جائے گی، لیکن اس کا اجر آپ کے نام اعمال میں محفوظ ہو جائے گا۔ میں اور آپ کتنے ہی گناہوں کی دلدل میں رہیں، اس کا مزہ بہت وقتی ہے، بہت معمولی ہے، اگر اس کے اندر کوئی لطف اور مزہ لے رہا ہے تو۔ اور مشکلات، مصائب اگر ہمیں دین پر عمل کرنے میں لگ رہے ہیں تو یہ بھی راحت میں بدل جائیں گے، لیکن اس کا گناہ قیامت تک میرے کندھوں پر چڑھا رہے گا اور اس کی نیکیاں نام اعمال میں محفوظ ہوگی۔ اب مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کریں، اس لطف میں لگے رہیں جو وقتی ہے، یا پھر اس عبادت کی طرف آئیں جو مجھے اور آپ کو کل قیامت میں سرخرو کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔